السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلین اما بعد. محترم حضرات، ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہا تھا. راستے میں کسی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور اس کے کپڑے کیچڑ میں سن گئے. وہ شخص اٹھا، گھر واپس آیا اور واپس آ کر کپڑے بدلے اور پھر دوبارہ مسجد کی طرف گامزن ہو گیا. جہاں پر وہ پہلے گرا ہوا تھا، جب وہاں پھر دوبارہ پہنچا تو پھر دوبارہ گرا اور اس وقت بھی اس کے کپڑے کیچڑوں میں سن گئے، کپڑے خراب ہو گئے. وہ شخص ہمت نہ ہارا، واپس آیا اور واپس آنے کے بعد کپڑے بدلے. پھر تیسری بار فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا. اب کی بار جہاں پر وہ گرا تھا، ایک شخص اس کو چراغ لے کر کے، لالٹین لے کر کے ملا تاکہ اس شخص کو، گرنے والے کو، راستہ دکھا سکے. گرنے والے شخص نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں اور آخر آپ نے یہ زحمت، یہ تکلف کیوں اٹھائی؟ تو اس چراغ والے شخص نے کہا کہ اس سے پہلے میں 2 مرتبہ آپ کو گرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں. اب تیسری مرتبہ آپ کا گرنا مجھ پر بڑا گراں گزرا، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو یہاں سے مسجد تک کا جو راستہ ہے اسے روشنی میں طے کرا دوں تاکہ آپ پھر سے بارہ نہ گریں. وہ شخص چراغ لے کر کے آگے آگے چلتا رہا اور مسجد تک جب جا کر کے پہنچا تو اس گرنے والے شخص نے کہا کہ جب یہ شخص اتنا بڑا خیر خواہ اور دین کے کام پر اور اچھے کام پر اتنا یہ حریص ہے تو آخر میں کیوں نہ اس کو نماز کی دعوت دے دوں. اس گرنے والے شخص نے کہا کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں اور آپ بھی مسجد میں آ جائیں، نماز ادا کر لیں. تو اس شخص نے منع کیا کہ میں نماز نہیں ادا کروں گا. اس گرنے والے شخص نے اصرار کیا، 1 بار 2 بار 3 بار کہ آپ آ جائیں، آپ بھی نماز پڑھ لیں. جب مسجد تک آ ہی گئے ہیں تو نماز کی ادائیگی میں کیا حرج ہے؟ بڑھتا ہوا اصرار دیکھ کر اس چراغ والے شخص نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میں شیطان ہوں. گرنے والا شخص چونکا کہ آخر شیطان ہمارے تعلق سے اتنا بڑا خیر خواہ کب ہو گیا؟ اور یہ شیطان چراغ لے کر کے، لالٹین لے کر کے مسجد تک جو راستہ دکھانے کے لیے آیا، آخر کیوں آیا؟ تو شیطان نے خود اس کا جواب دیا. اس نے کہا کہ جب تم پہلی بار گرے تھے تو گرانے والا میں ہی تھا اور یہ سوچ کر گرایا تھا تاکہ تم فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد تک نہ جا سکو. لیکن جب تم واپس گئے گھر اور کپڑے بدل کر کے آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کے اس عزم اور حوصلے کو دیکھ کر، استقامت کو دیکھ کر، خلوص کو دیکھ کر اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. اور جب ہم نے تم کو دوسری بار گرایا، اسی لیے گرایا تاکہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے اور پھر تم دوبارہ واپس گھر چلے جاؤ، فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا سکو. تم دوبارہ گئے اور گھر پر کپڑے بدلے اور جب تم تیسری بار مسجد کے لیے نکلے ہو تو اللہ رب العزت نے تمہارے گھر والوں کے سارے گناہ معاف کر چکا تھا.
اب تیسری مرتبہ ہماری مجبوری تھی کہ میں اس شخص کو گراؤں گا نہیں، اس کے کپڑے خراب نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کے راستے کا راہی بن جاؤں گا اور دلال بن جاؤں گا، راستہ بتلانے والا اور چراغ دکھانے والا بن جاؤں گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کے اخلاص سے خوش ہو کر کے مزید اور لوگوں کے گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے میری بے چینی بڑھی اور میں پریشان ہوا اور مجبور ہوا اس بات پر کہ تمہیں راستہ دکھاؤں اور دکھا کر کے تم کو مسجد تک پہنچاؤں، اس لیے میں آیا۔ شیطان کبھی کبھی جو اچھے کام کر جاتا ہے وہ اس لیے کر جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اس کے لیے شر مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے انسان کو کسی ابتلا میں، آزمائش میں، پریشانی میں جب ڈالتا ہے اور بندہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کے درجات کو بڑھاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آنے والی بلا، آنے والی پریشانی اور آنے والی آفت اور آزمائش، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ میں اس کو برداشت کرنا چاہیے، انگیز کرنا چاہیے۔ اور ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو، اگر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کریں گے تو اللہ مزید اور نعمتوں سے نوازے گا۔ ابتلا ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس لیے حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ سے بہت محبت اور پیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، ہم سے محبت کرنے والے اور ہم سے عشق کرنے والوں کی طرف آفات و بلیات، پریشانیاں اتنی تیزی کے ساتھ میں آتے ہیں جیسے کہ اونچائی سے ڈھلوان کی طرف پانی تیزی کے ساتھ میں آتا ہے۔ اس لیے کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آج مسلمان حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، ابتلا میں ہے اور آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ بڑے بڑے انبیاء، صلحاء، قطب، ابدال، غوث، ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیجئے، امتحانات سے، ابتلا سے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہوئی۔ تو اگر ہم اپنے نبی کے سچے امتی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا دم بھرنے والے، ان کا نام لینے والے ہیں، تو اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو انگیز کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھ، کسی بھی کار خیر کو، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ دل میں داعیہ پیدا ہونے والا اور دل میں آنے والی توفیق اور خیر کی توفیق یہ اللہ کا ایک مہمان ہے۔ اگر اللہ کے مہمان کی ہم قدر کریں گے تو اللہ مزید اور نیکیوں کی توفیق دیں گے۔ لیکن اگر دل میں داعیہ پیدا ہوا نیکی کا، اس مہمان کی ہم نے ناقدری کی، اس نیکی پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ پھر نیکیوں کی توفیق بھی سلب ہوتی چلی جاتی ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں اور پختہ ارادہ کرتے ہیں، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو، کار خیر کو کم نہیں سمجھیں گے، اور آنے والے حالات اور ابتلا اور آزمائش کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وما توفیقی الا باللہ۔